آج میرے ساتھ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کی شہرت ہر طرف ہے۔ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے؟ جھومتے ناچتے اور شعر سناتے ہوئے ہم تیری بستی سے گزر جائیں گے گاتے ہوئے ہم۔ مریض آ کے پہلے بیٹھ گیا تو اس نے آ کے کتاب دیکھی، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ کہنے لگا سر آپ اتنے اچھے شاعر ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے شاید آپ سرجن اچھے نہ ہوں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق شہباز وڑائچ۔ آج میرے ساتھ معروف شاعر، موٹیویشن اسپیکر، معروف سرجن ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ان کی شہرت ہر طرف ہے۔ ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے، ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے، ان کی ویڈیوز کیسے معروف ہوئیں، یہ ساری باتیں انہی سے آج جانتے ہیں۔ اصل میں ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں کون؟ ڈاکٹر جاوید اقبال ایک بالکل عام سا آدمی ہے، لیکن ڈاکٹر جاوید اقبال نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نے جو زندگی گزاری ہے نا، اس زندگی میں جو بھی آبزرویشن کی وجہ سے میرا ورلڈ ویو بنا ہے، اور دیکھیے دنیا میں ہر شخص کا ورلڈ ویو ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ورلڈ تو ایک ہی ہے، مگر آپ کا ورلڈ ویو اور میرا ورلڈ ویو صرف فزیکل ایلیمنٹس کے بارے میں نہیں، ان کی جو فلسفی ہے ان کے بارے میں بھی میرا اور آپ کا ورلڈ ویو بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو بس جاوید اقبال ایک عام سا آدمی ہے، لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کا جو بھی ورلڈ ویو بنا ہے اس نے ایمانداری کے ساتھ اس دنیا سے جانے سے پہلے سب کو بتانا ہے۔ اب اس کی وجہ سے لوگ اس کو دانشور سمجھنے لگ جائیں، اس کو موٹیویشنل اسپیکر کہنے لگ جائیں اور اس کو کچھ بھی کہنے لگ جائیں، تو وہ اصل میں اس میں نہ میرا قصور ہے نہ میرا کریڈٹ ہے۔ تو بس یہ ہے جاوید اقبال۔ آپ نے تو کئی دہائیاں گزر گئی، سرجریز بھی کی، بچوں کو بھی پڑھایا، کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے آپ کے اور کتنی اب تک سرجریز کر چکے ہیں؟ وہ اس کو کاؤنٹ کرنا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تو لاکھوں ہوں گے اور سرجریز بھی لاکھوں کی تعداد میں ہوگی، کیونکہ میں ایک جگہ پر نہیں میں نے پڑھایا، میں نشتر میڈیکل کالج میں نے پڑھایا، قائد اعظم میڈیکل کالج میں پڑھایا، شفا انٹرنیشنل میں نے پڑھایا، اور اس کے علاوہ میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز ہے اس میں پڑھاتا ہوں، کالج آف فزیشین سرجن کے اندر کچھ کورسز ہے وہ کراتا ہوں، اور جب میں آسٹریلیا میں ایک شارٹ پیریڈ کے لیے گیا تھا تو وہاں بھی میں انڈر گریجویٹس کو پڑھاتا تھا۔ تو اس لیے وہ تو بہت زیادہ ہیں، اگر یعنی فارمل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں۔ آپ کی ویڈیوز کے نیچے لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ٹیچر تھے، یہ تو ہمارے ٹیچر تھے۔ تو ڈاکٹر جاوید اقبال ایک سینئر ٹیچر تھے اور ایک دم شہرت نکلی اور پھر پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے ہو گئے۔ یہ شہرت نکلی کہاں سے؟ وہ پہلی ویڈیو کیا تھی؟ جی اصل میں اس کا جو کریڈٹ ہے نا، یہ سوشل میڈیا کو جاتا ہے، اور کیونکہ جو کام میں اب کرتا ہوں تقریباً یہی کام میں یہ سوشل میڈیا میں آنے سے پہلے بھی کرتا تھا، یعنی یہ کہ میں سرجری کے علاوہ سافٹ سکلز پڑھاتا تھا، کالج آف فزیشین سرجن کے ماسٹر MCPS-HP پروگرام کے اندر میں فیکلٹی ممبر تھا اور میں سب کچھ پڑھاتا تھا۔ صرف فرق یہ ہوا کہ اب جو کچھ ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے اور پھر ایک ٹیکنیکل ٹیم اس کے کلپس جو ہے وہ نکال کے ڈال دیتی ہے۔ شروع کیسے ہوا، یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب میں قائد اعظم میڈیکل کالج کا پرنسپل بنا تو اس وقت ایک لیکچر ہے فیمس جسے ہم کہتے ہیں لرننگ ہاؤ ٹو لرن۔ ہمارے استاد ہیں مودت رانا صاحب جو سائیکیٹری کے گرو ہیں ہم سب کے، تو یعنی میں تو سرجن ہوں بیسیکلی، مگر وہ ہمارے میڈیکل ایجوکیشن کے بھی گرو ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جب تمہیں نا اختیار ملے نا جب اس بات کا، تو تم جب فرسٹ ایئر میں میڈیکل کالج کے آئیں تو ان کو یہ بتانا ہے کہ لرننگ کرنی کیسے ہے۔ تو میں نے جب میں پرنسپل بنا تو میں نے جو فرسٹ ایئر آتی ہے ان کو ایک لیکچر دیا جس کا نام تھا لرننگ ہاؤ ٹو لرن۔ وہ ایک فارمل لیکچر ہے، اس کو صرف یہ کہ ایک لڑکے نے ریکارڈ کر لیا اور را فارم میں اس کو کوئی ایڈٹ نہیں کیا۔ وہ پریڈومیننٹلی انگریزی زبان میں لیکچر ہے، کبھی کبھی بھی تھوڑے انگلش کے اردو کے لفظ ہیں اس میں۔ اس کا کوئی تھم نیل نہیں ہے، اس کی کوئی ڈسکرپشن نہیں ہے، اس کے کوئی ہیش ٹیگز نہیں ہیں، اس کے ساتھ کوئی کی ورڈز نہیں ہیں۔ تو وہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا تو اس لڑکے نے اس میں ڈال دیا، اور جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا تھا آف کیمرہ کہ 200 سبسکرائبر تھے میرے ایک چھوٹے سے چینل کے جس میں کبھی کبھی میں شاعری ڈال دیتا تھا، ایسے میرے گھر کے ممبرز ہی اور کچھ دوست احباب۔ تو ایک ہفتے میں وہ 200 سے 36,000 سبسکرپشن ہو گئی۔ پتہ نہیں اس میں کیا جادو تھا اس بات میں۔ اس میں ایک واقعہ بھی ہے کہ آپ نے بچوں کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے ویڈیو جب سٹارٹ ہوئی تو وہ کی تھی، وہ واقعہ سنائیں ذرا۔ ہاں اچھا، وہ میں جب سیڑھیوں سے اتر رہا تھا نا تو نئی فرسٹ ایئر کلاس آئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ سیڑھیوں کے اوپر کچھ ڈرنکس کی بوٹل، خالی بوٹل اور جوس کے پیکٹ پڑے ہوئے تھے، تو کسی نے پھینک دیے تھے ڈسٹ بن کی بجائے۔ تو میں آتا ہوا اس کو اٹھاتا آیا، اور آ کے جب وہ لیکچر شروع ہوا تھا نا فارمل بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے، تو میں نے اس کو اٹھا کے یوں کہا
کہ جب میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا تو یہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی دیکھیں، یہ یا آپ نے پھینکی ہیں یا میں نے پھینکی ہیں. تو اس بات کو ہمیں لرن کرنا ہے کہ یہ نہیں چلے گا یہاں، یہ ہمارا گھر ہے اور اس گھر کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ میں نے ایک ایسے سٹل سا، اچھا وہ بھی مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا، ورنہ اب میں بناؤں تو میں اس کو ایڈٹ کر لوں، تو میں نے وہ بھی ایڈٹ نہیں کیا، وہ بھی اس کے شروع میں ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں وہ ویڈیو کیوں اتنی انڈیا میں بہت دیکھی گئی، ویسٹ میں بہت دیکھی گئی، اور بہت سے مجھے میسیجز آئے کہ بھئی اسی کی بنیاد پر مجھے کئی لوگوں نے بعد میں اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر ٹریننگز کے لیے بلایا کہ جی اسی موضوع پر ہماری فیکلٹی کی ٹریننگ کیجیے. تو وہ ایک طرح کا کک سٹارٹ تھا. آپ کی ڈاکٹر صاحب ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے آپ کو بلایا، کس لیے بلایا تھا؟ کیا ملاقات ہوئی اور کیا نکلا اس میں سے نتیجہ؟ اصل میں جو ایک ملاقات ہوئی تھی نا، جو میڈیا پہ بہت زیادہ آئی تھی، وہ پی ٹی وی پہ جو تھی ساری، اچھا وہ تو بہت فارمل سی ملاقات تھی، اور اس میں تو لگا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن صرف لوگوں نے یہ کہا کہ جی بڑی زبردست بات کی، اور مختلف چینلز نے انٹرویو لیے. لیکن اس کے جو بیہائنڈ دا سین ہوا نا، وہ اہم بات تھی. وہ یہ ہے کہ جب میں وہاں ملاقات سے فارغ ہوا تو ان کے ملٹری سیکرٹری صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھیے، اور خان صاحب کو کوئی کام تھا تو انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے کہ میں آپ کی بات کو دوبارہ سنوں. تو اس کے بعد میں نے تفصیل سے وہ سارا پلان بتایا، پھر ان کو ریٹن فارم کے اندر 3 پلان بنا کے دیے، ایک شارٹ ٹرم پلان، ایک میڈیم ٹرم پلان اور ایک لانگ ٹرم پلان، جو ایکچولی تربیت کے ساتھ متعلق تھا. یعنی پورے عوام الناس، جو انہوں نے عمران صاحب کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو ایک قوم بنانا چاہتا ہوں، تو وہ میں نے یہ بتایا تھا ان کو کہ قوم بنانے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. تو وہ سارا بتایا تھا. پھر اس کے بعد جو اس وقت کے سیکریٹری تھے ان کے، اعظم خان صاحب، انہوں نے مجھے ای میل کی تھی کہ آپ کا پلان بنا، اس کے اوپر کام شروع ہو گیا ہے، لیکن کیا کام ہوا، کتنا ہوا، اس کا مجھے پتہ نہیں. اس کے بعد پھر 2-3 اور بھی ملاقات ہوئی، خاص طور پر وہ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی جو بنائی تھی، تو اس کی پریلیمنری میٹنگ میں بھی انہوں نے مجھے بلایا تھا. تو اس میں بھی جو میری ان پٹ تھی میں نے ان کو دی. تو پریکٹیکلی بھی کچھ ہوا ڈاکٹر صاحب؟ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی بن تو گئی تھی، مگر میرا خیال ہے جب اس نے آگے کچھ امپلیمنٹ کرنا تھا، جو پلان میں نے دیا تھا وہ بہت سمپل سا تھا، جو کہ 1 ہفتے میں شروع کیا جا سکتا تھا، اور اس کا امپیکٹ میرے خیال میں بہت ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا. لیکن شاید وہ اور کاموں میں مصروف تھے، یا اس کے بعد پولیٹیکل ان کا ٹرموائل آ گیا، تو ان کی مجبوریوں کو تو میں نہیں سمجھ سکتا. لیکن بہرحال وہ کچھ ہوا نہیں اس کے اوپر اتنا. ڈاکٹر صاحب آپ بھی باقاعدہ جو موٹیویشن اسپیکرز یا ٹرینرز ہیں ان کی طرح بھاری معاوضہ لوگوں سے لیتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میرا روزگار ہے نا وہ سرجری ہے، اور میں وہاں سے پیسے کماتا ہوں، اور اس کے ذریعے میں اپنا جو ہے گھر کا کام چلاتا ہوں. اور اس کے علاوہ جیسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ یوٹیوب جو ہے وہ ویڈیوز کے اوپر کچھ پیمنٹ کرتی ہے، بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن وہ کرتی ہے. جتنے کالجز ہیں، جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنے آرم فورسز کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سب کے لیے میری سروسز بالکل فری آف دی کاسٹ ہوتی ہیں. خود کو مانے یا نہ مانے لوگ آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکرز پہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ یہ ہر شعبے کے بارے میں، جس شعبے کے بارے میں کبھی انہوں نے کچھ نہیں سنا، اس کے بارے میں بھی رائے دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں. اس سے تو بڑا نقصان ہو جاتا ہے لوگوں کا. آپ کیا کہیں گے اس؟ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. جس طریقے سے آپ گوشت لینے جاتے ہیں تو آپ کو ایک یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک حلال کیا ہوا، اس نے کلمہ پڑھ کے حلال کیا ہوگا، جو تکبیر پڑھ کے، اور وہ صاف خون، وہ صاف گوشت ہوگا، اور اس میں وہ نہیں ہوگی، تو تبھی تو آپ اسے لے کے آتے ہیں. اس سے زیادہ بڑی ذمہ داری بات کرنے والے کی ہے، کیونکہ آپ کسی کے دل کو چینج کر رہے ہیں، اس کے خیال کو چینج کر رہے ہیں. مجھے اس بات سے بہت ڈر لگتا ہے. مطلب ہے جی یہ ممبر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ ممبر پہ بیٹھے، جو ممبر کا رول تھا نا کہ ممبر سے کوئی چیز غلط نہ آئے، تو میرے خیال میں تو میں تو اپنے آپ کو اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ یعنی پریشانی ہوتی ہے مجھے اس بات سے کہ میں منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالوں، اور میں اپنے اوپر چیک رکھوں، اور میں بعد میں ریفلیکٹ کرتا ہوں. اور میں نے آپ کو جسے بتایا بھی تھا کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، اور جو کہ میرا جو انر سیلف ہے اور میرے پروجیکٹڈ سیلف کے درمیان کا فاصلہ کم سے کم ہو. آپ سرجن کے طور پہ تو اپنے ریجن میں معروف تھے، لیکن اب آپ کی شہرت دنیا میں پھیلی ہے. تو معروف ہونے کے بعد جب لوگ آتے ہیں سرجریز کروانے کے لیے، اور اس سے پہلا مختلف کیا ہے؟ اب بڑا اچھا ایک دروازہ کھلا، سر یہ آپ ہیں؟ میں تو سر سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ آپ ہیں. سر میری امی آپ کی بڑی ویڈیو دیکھتی ہیں. تو وہ اس طریقے سے. لیکن اس کا ایک نا ہائنڈ سائڈ بھی ہے. تو میں نا آپ کو تو میں شاعر بھی ہوں، تو میری ایک کتاب ہے، 2-3 کتابیں ہیں ویسے. تو ایک دفعہ ایک ٹیبل پر نا ایک کتاب پڑھی تھی، تو وہ کتاب الٹی پڑھی تھی جس کے پیچھے تصویر ہوتی ہے. تو میں کسی اور کام میں تھا، تو مریض آ کے پہلے بیٹھ گیا. تو اس نے آ کے کتاب دیکھی، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ شعر آپ کے ہیں، یہ والا شعر آپ کا ہے کہ دن ہوا، شام ہوئی، رات ہوئی، اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی، یہ آپ کا شعر ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا سر آپ اتنے اچھے شاعر ہیں
مجھے ڈر لگتا ہے شاید آپ سرجن اچھے نہ ہوں. تو یہ جو ہے نا ایک اس کا ہائنڈ سائڈ بھی ہوتا ہے. تو ہاں لیکن بڑا اچھا لگتا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ پیشنٹس جو ہیں ان کا وہ رویہ ہوتا ہے, لیکن اس میں پھر آپ کے اوپر پھر ایک امتحان ہوتا ہے کہ اب آپ نے اپنی اس پروفیشنل ٹیکنیکل پروفیشنلزم کو اپنی اس فیم ہوڈ سے الگ رکھنا ہے, تو اس کو الگ سے. آپ کی اپنی جو بکس ہیں, آپ کی اپنی پوئٹری میں آپ کے پسندیدہ اشعار کون سے ہیں, وہ سنا دیں. اچھا چلیں, وہ میں پسندیدہ تو خیر جیسے اپنی اولاد ساری پسندیدہ ہوتی ہے. میں آپ کو ایک تازہ غزل سنا دیتا ہوں, بالکل تازہ, شاید جو آخری غزل تھی کہ جھومتے ناچتے اور شعر سناتے ہوئے ہم تیری بستی سے گزر جائیں گے گاتے ہوئے ہم. جھومتے ناچتے اور شعر سناتے ہوئے ہم تیری بستی سے گزر جائیں گے گاتے ہوئے ہم. بارے جاں چھوڑ نہ سکتے تھے مگر اس کے سوا, بارے جاں چھوڑ نہ سکتے تھے مگر اس کے سوا, جو بھی تھا کونے میں رکھ آئے تھے آتے ہوئے ہم. اپنا جسم تو نہیں چھوڑا جا سکتا. بارے جاں چھوڑ نہ سکتے تھے مگر اس کے سوا, جو بھی تھا کونے میں رکھ آئے تھے آتے ہوئے ہم. اس کا ڈر تھا تیرے آنسو نہ نکل آئیں کہیں, ورنہ ایک شعر سناتے, ورنہ ایک گیت سناتے تجھے جاتے ہوئے ہم. اس کا ڈر تھا تیرے آنسو نہ نکل آئے کہیں, ورنہ ایک گیت سناتے تجھے جاتے ہوئے ہم. اور اپنے بارے میں نہیں تیرے لیے سوچتے ہیں, اپنے گلشن میں نئے پھول کھلاتے ہوئے ہم. اور یہ آخری جو ہے, پتہ نہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں شاید ان کے تجربے میں بھی یہ بات آئے اور وہ ریلیٹ کر سکیں کہ چیخنے لگتے ہیں ہم خود سے لڑائی کر کے, چیخنے لگتے ہیں ہم خود سے لڑائی کر کے, رونے لگ جاتے ہیں پھر خود کو مناتے ہوئے ہم.